اب رہا مسئلہ KFC یا میکڈونلڈ، ان کے جو چکن کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی حکم لگے گا؟ تو اس میں دو صورتیں ہوں گی. اگر تو مسلمان ملکوں میں KFC ہے یا میکڈونلڈز ہے یا اسی طریقے سے اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی اجازت سے وہ حلال چکن استعمال کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں K&N's کا وہ چکن استعمال کرتے ہیں، حلال چکن، تو یہاں پر تو وہ کھانا بلا کراہت جائز ہے، حلال ہے. البتہ غیر مسلم ملکوں کے اندر جہاں پر اس چیز کی ایشورٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ ذبیحہ کریں گے اور شک میں انسان رہتا ہے، وہاں پر قطعاً ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے. البتہ ذبیحہ کے علاوہ جتنے کھانے ہیں اہل کتاب کے، وہ مطلقاً سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں حلال کر دیے گئے ہیں. اگر کوئی یہودی یا عیسائی دال پکا کر یا سبزی پکا کر آپ کے سامنے رکھتا ہے تو حلال ہے، کیونکہ اس میں ذبیحہ والا چکر نہیں ہے. ذبیحہ کے لیے اللہ کا نام ذکر کرنا، بسم اللہ واللہ اکبر، بہت ضروری ہے. تو غیر مسلم ملکوں میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. بعض ہمارے جدید سکولرز نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا بڑا غلط مطلب بیان کیا ہے، میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5507 نمبر حدیث ہے، 5507، جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نیو مسلمز ہیں، عرب ہیں، پینڈو جڈ لوگ ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے پاس گوشت ہدیہ کے طور پر لے کر آتے ہیں، ہے مسلمان ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام اس پر لیا ہے یا نہیں لیا، ہم شک میں ہیں. تو کیا ہم ایسے لوگوں کا کھانا کھا لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس میں سے کھا لیا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر انہوں نے اللہ کا ذکر نہ بھی لیا تو ذبح کے بعد جب کھانا پک کر تیار ہو کر سامنے آ گیا، چاہے KFC آ گیا چائنا کے اندر، تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیں. یہ یوسف القرضاوی صاحب کو یہ بہت بڑی اجتہادی غلطی لگی ہے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اسلام میں حلال و حرام جو ان کی کتاب ہے، واقع یہ ہے کہ اس وقت امت لیول کی ان کی خدمت ہے، اور میں نے مسئلہ نمبر 69B میں ان کا پورا تعارف بھی کروایا ہے. آج کے دور کے بہت بڑے انٹرنیشنل اسکالر ہیں، ان کو یہ غلطی لگی تو انہوں نے اس حدیث سے سہارا لیا، حالانکہ یہ حدیث آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ انہوں نے کوٹ کی. یہ حدیث ہے نیو مسلمز کے بارے میں، اور یہ حقیقت بات ہے کہ نئے مسلمان جو ہوتے ہیں بڑے احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شک کو زائل کرنے کے لیے اما عائشہ سے کہا کہ آپ شک زائل کرنے کے لیے ان کا ذبیحہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو، غیر مسلموں کا نہیں، مسلمانوں کا. اور بسم اللہ تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے کھانے پر. لہٰذا یہ غیر مسلموں کے بارے میں یا اہل کتاب کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جب تک ہمیں شورٹی نہیں ہوگی، جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے، اس وقت تک ہم اس کو حلال نہیں کہہ سکتے. تو اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے اگر صرف گوشت ہے. البتہ اگر گوشت کے علاوہ کوئی اور نیت کی ہوئی ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کی نیت کی، تو اگرچہ اللہ کے نام پر ذبح ہوا تب بھی وہ کھانا یا وہ صدقہ اور خیرات حرام ہو جائے گا. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم میں. ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں، 110 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے، اور یہ سیدنا علی کے شاگرد بھی ہیں، اور جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شامل تھے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مولا سے مراد دلی محبوب، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، حدیث متواترہ ہے، جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار سیدنا علی بھی ہونے چاہیے. یہ مشکل کشا والا مولا نہیں ہے، یہ وہی مولا ہے جو ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولانا فلاں. تو میں نے مولا علی سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5126، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو کوئی خاص بات ایسی بتائی ہے جو امت کو نہ بتائی ہو؟
تو سیدنا علی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی بات تعلیم نہیں فرمائی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو. ہاں مگر میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا. تو ابو طفیل کہتے ہیں میں نے پوچھا اے امیر المومنین اس کے اندر کیا ہے؟ تو انہوں نے اس میں کچھ چیزیں پڑھ کر بتائیں. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا, کسی اور کے لیے ذبح کیا, کسی اور کے نام پر نہیں, کے لیے, عربی الفاظ ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اس پر اللہ کی لعنت ہے جس نے کسی اور کے لیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا. ہم اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کرتے ہیں لیکن ان کے تقرب کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کا تقرب ہوتا ہے تاکہ مہمان نوازی کریں گے, اللہ خوش ہوگا. تقرب بھی اللہ کا, نام بھی اللہ کا. اعوذ باللہ. اور اس معاملے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط فرمائی, اتنی احتیاط فرمائی, اتنی احتیاط فرمائی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3313 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی نے آ کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ منت اور نظر مانی ہے کہ مقام بوانا پر جا کر کچھ اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. بعض روایتوں میں آتا ہے 100 اونٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال ان سے کیے. پہلا سوال, کیا مقام بوانا پر, اس جگہ پر جس پر تم قربان کرنا چاہتے ہو اللہ کے لیے, وہاں پر جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی؟ جاہلیت میں, اور نہیں پہلے, ابھی نہیں پہلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں. کیوں پوچھا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی جا کر نظر دے تو لوگ کہ یہ پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے, انہوں نے فیض ہی چلتا پیا. پہلے پوچھا کہ پہلے تو کہیں بت کی پرستش اس جگہ پر نہیں ہوتی تھی, حالانکہ زمین ساری پاک ہے. کیوں؟ یہ ہے توحید کی سینسٹیوٹی جو پروفٹ نے انجیکٹ کی اپنی امت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال کیا, کیا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم, موحدین کے امام, انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو, اور 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ جو نظر تم اللہ کے لیے مانتے ہو اس کو تو پورا کرو, اور ایسی نظر کو مت پورا کرو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو, اور ایسی نظر کو بھی پورا مت کرو جس میں تم عاجز آ جاؤ. مثلاً کوئی یہ منت مان لیتا ہے میں روزانہ 1000 نفل پڑھوں گا, تو عاجز آ جائے گا. تو ایسی منت کو توڑ دیا جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ ایسی منت یا ایسی نظر کا کفارہ پھر وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے, یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا ایک غلام آزاد کرنا ہے, یا 10 مساکین کو کپڑا لے کر دینا ہے. یہ تینوں چیزیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آئی ہیں, اور اگر کوئی اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو اجازت ہے کہ مسلسل 3 روزے رکھے. تو آج یہ منت اور نظر میرا ٹاپک نہیں, اس پر میں آلریڈی 55 منٹ کی ایک گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 68 کے نام سے قسم, نظر اور منت کے صحیح احکام و مسائل, سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 کی روشنی میں.